ہمارے پھول سے چہروں کو نوچنے والوں، کبھی تو تم پر بھی اترے اناج کانٹوں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سیدہ نور فاطمہ اور آپ ملاحظہ کر رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین، میں اپنے اس ولاگ میں بات کروں گی اب سے کچھ روز پہلے جو ایک واقعہ لاہور میں پیش آیا، نجی کالج میں پیش آیا کنزہ سلیم کے ساتھ۔ ویسے تو ایسی کتنی ہی کنزہ سلیم جو ہیں وہ زمین تلے دبا دی گئی ہیں، جن کی آواز کو پیروں تلے رون دیا گیا ہے، لیکن ہماری جو یوتھ ہے اس نے اس کیس کو دبنے نہیں دیا، اور ہماری جو یوتھ ہے وہ جسٹس کے لیے باہر نظر آئی ہے اور سڑکوں پہ نکل کے انہوں نے مظاہرے پیش کیے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے تو میں بات کروں کہ کنزہ سلیم کون تھیں۔ تو کنزہ سلیم جو ہیں وہ 15 سالہ طالب علم تھیں، جو کہ فرسٹ ایئر کی طالب علم ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ اپنے کالج میں پڑھائی کے سلسلے میں وہ گئی تھیں، اور افسوس کے ساتھ یہ ہے کہ مبینہ طور پر انہیں زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، اور زیادتی کا نشانہ بنانے والے جو افراد تھے وہ تھے وہاں کے سیکیورٹی گارڈ۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑا کہ وہاں کے سیکیورٹی گارڈ جو سیکیورٹی پرووائڈ کرنے والے تھے، جو کہ ہماری بہن بیٹیوں کو جو وہاں پڑھ رہی ہیں، جو وہاں کیا کہتے ہیں تعلیم کی غرض سے جا رہی ہیں، ان کو جو ہے وہ سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کے لیے جن کو رکھا گیا ہے، جو فیس جو ہے، جو پیسہ جو ہے اپنے گھر پہ اسی کا لے کے جاتے ہیں کہ وہ طالب علموں کو سیکیورٹی پرووائڈ کریں، لیکن افسوس کے ساتھ انہوں نے ہی ہماری بیٹی کو، ہماری بہن کو جو ہے وہ زیادتی کا نشانہ بنایا، اور نہ صرف انہوں نے بلکہ ایک ڈرائیور نے بھی ان کے ساتھ جو ہے یہ گھنونا کام، یہ درندگی کا کام جو ہے وہ سر انجام دیا۔ ناظرین، سب سے پہلے اگر میں بات کروں کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا اور کب نکلا، کب آپ کی اور میری نظروں تک پہنچا، تو ہمیں جو ذرائع سے معلوم ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ جو وہاں کے طالب علم تھے انہوں نے بتایا کہ جب ہم نے اپنے ایڈمنسٹریٹر سے بات کی تو انہوں نے جو ہے ہماری آواز دبانے کی پوری کوشش کی۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہاں بیٹا ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کی آواز اٹھائیں گے اور ہم اس کیس کے لیے آواز اٹھائیں گے اور کیا کہتے ہیں ہم جسٹس دلائیں گے، بلکہ نہیں، انہوں نے بالکل ایسا کچھ نہیں کہا۔ جبکہ انہوں نے کیا کہا، ان کا کیا بیان تھا؟ ان کا یہ بیان تھا کہ آپ نے پہلی بات تو یہ کہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، اور اگر آپ کے پاس کوئی پروف ہے یا کوئی چیز ہے، یا اگر آپ نے حق کی آواز اٹھانے کی کوشش کی تو آپ کی آواز بھی دبا دی جائے گی، اور نہ صرف آواز دبائی جائے گی بلکہ آپ کو سسپینڈ بھی کر دیا جائے گا، یعنی آپ کو تعلیمی ادارے سے نکال دیا جائے گا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ جو اعلیٰ سطحوں پر اور اعلیٰ سیٹوں پر فائز ہمارے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیوں نہ جانے فرعون سمجھ بیٹھے ہیں، نہ جانے وہ کیوں ایسی خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں کہ شاید ان کو دنیا میں تو حساب نہیں دینا لیکن دین میں بھی نہیں دینا، انہیں آخرت میں بھی حساب نہیں دینا۔ اچھا، اگر مزید اس کیس کی بات کریں تو اس کیس میں جو ہے وہ سامنے آیا کہ جب بچوں نے پروٹیسٹ کیا تو ان کو ہماری جو ماشاءاللہ سے پنجاب پولیس ہیں انہوں نے پروٹیکشن پرووائڈ کرنے کے بجائے ان کو الٹا لاٹھی چارج کی ان پہ، اور صرف نہ لاٹھی چارج کی جبکہ میری اور آپ جیسی بہنوں کو اور کیا کہتے ہیں میرے جتنے بھی بھائی وہاں موجود تھے ان سب کو جو ہے وہ گریبان سے پکڑا، ان کو لڑکیوں کو دوپٹوں سے پکڑا، اور جو ہے وہ اتنا ان پہ تشدد کیا گیا ہے کہ ان میں سے کچھ کو ہسپتال اور کچھ کو جو ہے وہ تھانے پہنچایا گیا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ اگر حق کی آواز اٹھانے کے لیے میرے بہن بھائی روڈوں پہ موجود ہیں اور جسٹس کے لیے موجود ہیں تو انہی پر ظلم کیوں کیا جا رہا ہے، ان پر ظلم کیوں نہیں کیا جا رہا جنہوں نے یہ درندگی اور یہ سفاکی مچائی ہوئی ہے۔ اگر اس کیس کی ہم مزید بات کریں تو اس کیس میں دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جو ہماری پاکستان کی بیٹی ہیں انہوں نے ایک ایسا ویڈیو جاری کر دیا کہ جس نے اس کیس کی پوری ہی کہانی کو ہی پلٹ کے رکھ دیا۔ انہوں نے کیا ویڈیو جاری کیا، میری اور آپ کی نظروں سے یہ گزرا ہوگا بالکل، اور میں اگر اس کیس پہ بات کروں تو میں تو صرف یہ کہوں گی کہ اس کیس نے نیا موڑ لے لیا ہے۔ وہ نیا موڑ کیا ہے؟ انہوں نے جو ہے ایک ویڈیو جاری کی جس میں وہ ہماری اے ایس پی ڈیفنس لاہور کی جو ہیں شہر بانو وہ موجود ہیں، دو لوگوں کے ساتھ جو ان کے ہمراہ موجود ہیں، جس میں سے بتایا جا رہا ہے کہ ایک ان کے چچا ہیں اور جو ہے وہ ایک ان کے خود والد صاحب موجود ہیں کنزہ سلیم کے۔ جی ہاں بالکل، انہوں نے یہ بتایا کہ پہلے تو سب سے پہلے تو انہوں نے اس واقعے کی تردید ہی کر دی کنزہ سلیم کے والد صاحب نے کہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا،
اور ہماری بیٹی جو ہے، بیٹی صاحبہ جو ہیں وہ صحیح سالم بالکل صحیح ہیں اور گھر میں موجود ہیں. اور اگر وہ ہسپتال گئی تھی تو وہ جسٹ ایک سیڑھیوں سے گری تھی اور ہسپتال پہنچ گئی تھی، جبکہ انہوں نے یہ الفاظوں میں کہا کہ وہ گھر کی سیڑھیوں سے گری تھی. یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر کنزہ سلیم جو ہے وہ گھر کی سیڑھیوں سے گری تھی، تو پھر آپ کی اور میری بہنیں جو ہیں، جو پروٹیسٹ کر رہی ہیں، جو جن کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ ان کو سسپینڈ کر دیا جائے گا، تو پھر وہ کس چیز کی ہیں؟ ان کو کیوں دھمکیاں دی جا رہی ہیں؟ ان کو کیوں سسپینڈ سے ڈرایا جا رہا ہے؟ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. کہانی نے یہاں دو رخ لیے، یا تو کنزہ سلیم کے ساتھ واقعہ پیش ہوا ہے وہ گھر میں ہوا ہے، یا تو پھر کنزہ سلیم کے ساتھ جو واقعہ پیش ہوا ہے وہ تو اسکول میں ہوا ہے. یہاں دو کہانیاں ہیں، دو لوگ ہیں، دو الفاظ ہیں، ہر چیز مطلب دائیں بائیں سے آ رہی ہے اور ذرائع سے معلوم ہو رہا ہے کہ کبھی اس نے کچھ بیان دیا، کبھی کسی نے کچھ. تو سمپل میرے یہاں یہ سوال ہے کہ اگر کنزہ سلیم ٹھیک ہیں تو کنزہ سلیم کا ایک چھوٹا سا ویڈیو کیوں ریکارڈ نہیں کیا جا رہا؟ اگر کنزہ سلیم ٹھیک ہیں تو پھر ان کو کیوں کیمرے کی آنکھ سے چھپایا جا رہا ہے؟ اگر کنزہ سلیم ٹھیک ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوا ہے، وہ صحیح سالم بقول والد کے اگر وہ گھر پہ موجود ہیں، تو ان کو کیوں منظر عام پر نہیں لایا جا رہا؟ کیوں یہاں پہ بہن کی، بیٹیوں کی، ماؤں کی اور بھائیوں کی جو ہے وہ جدوجہد کو یا اس کیمپین کو جو ہے بلا وجہ جھوٹا قرار دیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا پہ یہ ساری خبریں جو وائرل ہو رہی ہیں یہ ساری جھوٹ ہیں، اس کی تردید کر دی جا رہی ہے؟ آخر کیوں؟ خیر، اس بات کے تو سوالات بہت ہیں اور جواب صرف ایک ہے، یا تو کنزہ سلیم یا تو پھر جسٹس. ان دو چیزوں کے علاوہ اس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا. یا تو جسٹس کے تحت پتہ چلے گا کہ آخر یہ کہانی کیا تھی، یا تو پھر کنزہ سلیم خود آ کے بتائیں گے کہ آخر یہ کہانی کیا ہے، کیا نہیں ہے اور کیا پھیلائی جا رہی ہے. اچھا، اگر اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں تو جو ہماری وزیر اطلاعات ہیں، وزیر اطلاعات اور نشریات ہیں عظمیٰ بخاری صاحبہ، اور ہماری جو پنجاب گورنمنٹ اور پولیس ہے، انہوں نے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی تردید کر دی ہے، جہاں والد نے تردید کی، انہوں نے ساتھ ساتھ وزیر اطلاعات نے بھی تردید کر دی کہ بھائی یہ واقعہ جو ہے یہ بالکل جھوٹا ہے اور ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. اور اگر جو بھی یہ چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں سوشل میڈیا پہ تو یہ ساری جھوٹی ہیں، فیک ہیں. مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ آخر یہ ہماری گورنمنٹ اس بات کو دبا رہی ہے کہ یہ واقعی ایسا کچھ ہوا ہے، ہم تک اور آپ تک جھوٹی یا سنسنی خیز خبریں پہنچ رہی ہیں. اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں تو ہماری جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، ویسے تو ہمارے کارکن جو حکومت کے کارکن ہیں، جو ہمارے حکومت کی اعلیٰ نشستوں پر فائز لوگ ہیں، کچھ کرتے ہوئے آج تک نظر نہیں آئے. صرف انہوں نے پالیسیز بنائی ہیں، صرف انہوں نے ایک نام نہاد جو ہے وہ ٹویٹ جاری کر دیا ہے، صرف انہوں نے جو ہے ایک لیٹر جاری کر دیا ہے کہ تاکہ عوام جو ہے وہ بیٹھ جائے اور عوام جو ہے ان کے کلیجوں کو ٹھنڈک پڑ جائے کہ ہاں بھائی اس کے خلاف ایکشن لیا جا رہا ہے. ہمیں نہیں سمجھ آتا ہے کہ ہماری آخر جو گورنمنٹ ہے وہ چاہتی کیا ہے. وہ چاہتی ہے کہ آج کنزہ ہے، کل کوئی اور بیٹی ہو، پرسوں کوئی اور بیٹی ہو، ترسوں کوئی اور بیٹی ہو، کوئی بات نہیں، ایسے بھلے سے کتنی بیٹیاں بلی چڑھتی رہیں. میرے نظر میں جو ہے ایک اور کیس گزرا تھا آج سے 2 دن پہلے، جو کراچی کے علاقے گلبرگ ٹاؤن میں تھا، جو 3 سالہ بچی کو بھی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. خیر، آتے ہیں اپنے اسی ٹاپک کی طرف، کنزہ سلیم کے بارے میں. جی ہاں، کنزہ سلیم کے بارے میں جو ہے وہ مریم نواز نے اتنا ایکشن ہوتے ہوئے دیکھتے ہوئے اور اتنا پروٹیسٹ ہوتے دیکھتے ہوئے، انہوں نے جو ہمارے پاکستان میں کہلائی جاتی ہیں پاکستان کی بیٹی نے کیا کیا، آیت دیکھتے ہیں. پاکستان کی بیٹی نے یہ کیا کہ انہوں نے 7 رکنی کمیٹی بنا دی ہے، جس میں جو ہے وہ مختلف لوگوں کو مختلف اختیارات دے دیے گئے ہیں. اس میں جو ہے چیف سیکریٹری کو بھی اعلیٰ خصوصی کمیٹی کا کنوینر مقرر کر دیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن، اسپیشل ایجوکیشن، دیگر ڈپارٹمنٹ اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ کو بھی ہے جو ہے وہ شامل کر دیا گیا ہے. انہوں نے جو ہے اس بیانات کو جو ہے وہ قلم بند کرنے کا بھی فیصلہ کر دیا ہے کہ جو تحقیقاتی کمیٹی ہے وہ اس بیان کو قلم بند کرے گی اور ان کے فریقین کیا بیان ریکارڈ کرے گی. کرتے ہیں کہ آگے 48 گھنٹے جو ہیں وہ مریم نواز کے کتنے کارآمد ثابت ہوتے ہیں اور آخر ان 2 دنوں میں حکومت پنجاب جو ہے یا حکومت وقت جو ہے وہ کیا اقدامات اٹھاتی ہے. مجھے اجازت دیجیے اس ولاگ کے ساتھ. نئے ولاگ کے ساتھ میں ضرور آپ کی پیش خدمت میں حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.